बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रऊफ साकिब और आप देख रहे हैं द टीचर्स टीवी। द टीचर्स टीवी के अंदर आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एडोब फोटोशॉप के अंदर तस्वीर की कटिंग कैसे की जाती है, तस्वीर का बैकग्राउंड अगर रिमूव करके आप उसकी जगह कोई सीनरी लगाना चाह रहे हैं या कोई बैकग्राउंड अच्छा सा लगाना चाह रहे हैं अपनी मर्ज़ी का, तो वो आप कैसे लगा सकते हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेंगे। एडोब फोटोशॉप को ओपन करने के बाद हमने जैसा कि आपको पहले भी बताया हुआ है कि फ़ाइल के अंदर से हम फ़ाइल मेन्यू में जाके सबसे पहले अपनी मुतल्लिका फ़ाइल को ओपन करेंगे। यहाँ से हम कंट्रोल ओ से भी ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करने से भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये हमारी एक फ़ाइल है, हम इसको जो है आपके सामने ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ से इसको बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद ताकि हम इस पर काम कर सकें। और अगर हम इसको मज़ीद जूम करना चाह रहे हैं तो हम माउस का स्क्रॉल घुमा कर भी जूम कर सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल और बैक स्पेस के पीछे जो प्लस बना होता है उससे भी हम बैक थोड़ा सा जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अगर प्लस प्रेस करेंगे तो जो कीबोर्ड के ऊपर जहाँ पे 1 2 3 जो गिनती है वो लिखी होती है, 0 के बाद आगे प्लस का निशान आ जाता है, उसको प्रेस करेंगे तो जूम आउट होगा। और उसके आगे जो है बैक स्पेस और प्लस के सेंटर में जो है उसको प्रेस करने से ये जूम होगा। ये जूम इन आउट का इसलिए आपको बताया कि हमें दौरान कटिंग जो है जूम इन आउट को ब्रीकी में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिल वक्त हम इसको यहाँ से जूम पे क्लिक करके फिट ऑन स्क्रीन कर लेते हैं ताकि हमें आसानी से ये नज़र आती रहे। तो नाज़रीन, हम इस वीडियो के अंदर आपको साथ साथ टूल्स का भी बताएंगे कि टूल्स क्या हैं और टूल्स की क्या है और टूल्स का वर्क क्या है, और इसके साथ जो है हम आपको बाकी कटिंग के हवाले से या जो भी हमारी वीडियोस आएंगी उसके हवाले से हम आपको बताते जाएंगे। तो सबसे पहले है जी ये टूल है, ये सिर्फ सिलेक्शन के लिए काम आता है। अगर आपने किसी चीज़ की सिलेक्शन करनी है, अगर आपने इनके साथ आपने यहाँ से सिलेक्शन करनी है तो आप यहाँ से पकड़ के इसको जहाँ पे छोड़ेंगे ये उतनी सिलेक्शन कर देगा। फिल वक्त ये इसके पिक्सल नहीं है, कम है, जो इस वजह से तस्वीर की रेजोल्यूशन नहीं ठीक इतनी, तो जिस वजह से उसको ये ऐसा करा। अदरवाइज़ जो है ये इसको सिलेक्शन सीधी होती है। तो उसके बाद आ जाता है जी मूव टूल। ये जो आपको अगर आप वी प्रेस करते हैं, आप कहीं पे भी हैं, कोई भी टूल आप पे क्लिक किया हुआ है तो आप वी प्रेस करते हैं तो ये टूल खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाता है। ये हमने वी प्रेस किया तो ये टूल सेलेक्ट हो गया। उसके आगे आ जाता है जी लासो टूल। लासो टूल ये है, ये एल इसकी शॉर्टकट की है और ये हमें कटिंग करने में मदद देता है। अगर इस पर हम राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लासो टूल आ जाता है, पॉलीगोनल लासो टूल है, उसके बाद मैग्नेटिक लासो टूल है। ये इन तीनों की जो है कि एक ही है लेकिन इनके तीनों के फंक्शन अलग अलग हैं। अगर हम सबसे पहले लासो टूल को लेते हैं तो लासो टूल से हमें ये करना पड़ता है, सबसे पहले हमने नाज़रीन देखना ये है कि हमारी जो तस्वीर है वो किस तरह की है। क्या उसके पीछे जो है बैकग्राउंड सॉलिड लगी हुई है, जैसे ये तस्वीर, इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो बैकग्राउंड सॉलिड लगी होगी। इसके साथ इसकी कटिंग नहायत आसान होती है, जिसके पीछे सॉलिड जो एक कलर की बैकग्राउंड होती है। मिक्स कलर हो तो उसको थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर एक कलर है तो उसके लिए हमें आसान। उससे हम ये मैजिक वन टूल, W जो है मैजिक वन टूल, इससे भी हम कर सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सिंपल आके इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वो सारा हिस्सा सेलेक्ट कर देगा जो हमने डिलीट करना है। अब हमें सबसे पहले नाज़रीन आपको एक चीज़ बताते चलें कि जब भी आपने कटिंग शुरू करनी है तो कटिंग शुरू करते वक्त इसके ऊपर, ये लॉक के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद इसको ओके कर देना है। जब आप इसको करेंगे अभी देखिएगा कि ये ख़त्म हो गया। अभी ये देखें, ये बैकग्राउंड लिखा हुआ है और ये लॉक लगा हुआ है। अभी हम इसके ऊपर कुछ भी करना चाहें तो नहीं कर सकते, ये हमारा काम नहीं हो सका। लेकिन जैसे ही हम इसको डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे जाके ओके करते हैं तो ये लेयर आ जाती है। तो लेयर बनने के फौरी बाद आपने क्या करना है जी, इसकी एक राइट क्लिक करके डुप्लीकेट जो लेयर है वो ले लेनी है।
ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ ہمیں 2 لیئرز آ گئی ہیں. اب ہم نے ایک لیئرز کو بند کر دینا ہے, ایک پہ کام کرنا ہے. دونوں پہ ایک ہی لیئر آ رہی ہے, دونوں پہ ایک ہی تصویر ہے, تاکہ اگر ہم کام کرتے وقت ایک ہماری تصویر خراب ہو جائے تو دوسری ہم تصویر پہ کام کر سکیں, ہماری اصل جو تصویر ہے وہ ضائع نہ ہو جائے. تو اس لیے ہم نے یہاں پہ 2 لیئر بنا لی ہیں. ایک کو یہاں پہ کلک کرنے سے ہم اس کی ویزیبلٹی جو ہے, یہ ویزیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر جو شو ہو رہی ہے, نظر آ رہی ہے, اس کا نظر آنا ہم بند کر سکتے ہیں, لیکن وہ اس پہ کام نہیں ہوگا. ہم جتنا بھی کریں گے اس پہ کام کریں گے جس پہ یہ آنکھ کا نشان مینز ویزیبلٹی ہے, آن ہے, اس پہ ہم کریں گے. تو اب یہاں سے اگر ہم اس کو سمپل, یہ میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ میجک 1 ٹول جو W سے ہے, اس کو ایسے کلک کرتے ہیں, اور کلک کرنے کے بعد اگر ہم اس کو ڈیلیٹ, جو ہمارے کی بورڈ کے اوپر ڈیلیٹ کا بٹن ہوتا ہے اس کو پریس کرتے ہیں, تو اس کے پیچھے سے دیکھیے گا ساری جتنی بھی وہ کلر تھا, کلر ختم ہو گیا ہے. اب ہماری یہ تصویر آگے پیچھے آپ کو کٹنگ کے بغیر, اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. تو اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کو اس کے مزید بھی بتائیں گے, لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو صرف کٹنگ کرنے کا ہی طریقہ بتائیں گے. تو اب ہم اس کو کنٹرول آلٹ زیڈ سے ہم اس کو بیک چلے جاتے ہیں. اور اگر ناظرین ایک چیز آپ دیکھیں گا, ہم اس کو آپ کو زوم کر کے تھوڑا دکھاتے ہیں. اگر ہم اس کو, یہ دیکھیے ہم نے اس کو زوم کیا ہے, زوم کرنے کے بعد ہم نے دکھایا کہ جو بھی اس کی کٹنگ ہے یہ جتنا بھی اس کی آپ دیکھیں گے سائڈوں پہ یہ بلر ہوتی جا رہی ہے, یہ کٹنگ کوئی ایکوریٹ نہیں ہو رہی. اس لیے ہم اس کو جب یہاں پہ آپ دیکھیں, یہاں پہ کٹنگ واضح نظر آ رہی ہے, لیکن جب ہم اگر اس کو کٹنگ کرتے وقت اگر ہم رائٹ کلک کے ساتھ اس کو ہلکا سا فیدر لگا دیں گے, فیدر کا مطلب ہوتا ہے جی وہ اس میں مرج ہو رہی ہوگی. اگر ہلکا سا فیدر لگا دیتے ہیں, میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک دفعہ یہاں سے ایک خالی لیئر لیتا ہوں. یہ آپ کے ونڈو کے نیچے جو ہے یہاں پہ لیئر کا آپشن ہوتا ہے, یہاں پہ آپ لیئر لیتے ہیں, یہ ایک ونڈو لیئر آ جاتی ہے. اس کو ہم پکڑ کے نیچے کر لیتے ہیں تاکہ جو بھی ہے ہمیں نظر آتی رہے. یہ ہم نے لیئر کو نیچے لے آئے, اس کو ایک دفعہ بند کر دیتے ہیں جی. ہم یہ لیئر ہے, اس کے اوپر ہم ایک دفعہ کلر بلیک کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سمجھ آ سکے. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں, اب ہماری یہ تصویر ہے, ہم نے اس کو فٹ آن سکرین کر لیا یہاں سے, اور یہاں سے میجک 1 ٹول جو ہے W اس کی شارٹ کٹ کی ہے. ادھر سے ہم اگر اس کو پریس کر کے سمپل یہاں پہ کلک کرتے ہیں, کلک کرنے کے بعد ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, تو آپ یہاں پہ اسی لیئر پہ جس لیئر کو کام کرنا ہے اسی پہ کلک بھی ساتھ کرنا پڑے گا. ہم اس کو اگر ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیے گا یہ تصویر کے کنارے جو ہیں یہ اتنے نہیں اچھے ہوئے جتنے اس کو ہونا چاہیے, تاکہ یہ کافی ہو رہا ہے. تو اب ہم اس کی بھی ایک جو ہے کاپی لے لیتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی رہ جائے. اس کی میں ایک اور کاپی لے لیتا ہوں, یہاں سے اس کو ایک کاپی لے لیتا ہوں تاکہ ناظرین یہ کر صرف اسی لیے رہے ہیں کہ تاکہ آپ کو اس کے بارے میں آسانی سے پتہ آ جائے. ٹھیک ہے جی. اب یہ کیا ہم نے کہ یہاں سے ایک, سب سے پہلے تو ہم اس کو ایک دفعہ ویسے ڈیلیٹ کرتے ہیں, یہاں سے ڈیلیٹ کیا ہم نے, تو اگر ہم یہ دونوں بند کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے گا یہ والی کی کٹنگ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگر ہم اس کو کلک کرنے, یہاں پہ ہم دوبارہ اس کو شو کرتے ہیں تو یہ شو ہو گئی ہے. اب ہم اس پہ رائٹ کلک کر کے اگر فیدر کر دیتے ہیں, ہم فیدر کر دیتے ہیں جی 1.1 کر دیتے ہیں, جو 2 سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے. اگر تصویر پہ ریزولیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ, تو آئی تھنک 5.5 بھی کر دیں گے تو وہ بھی بہتر رہ جائے گا. یہاں پہ کرنے, اب ہم یہ تو ہم نے تصویر ڈیلیٹ کر لی اس کا بیک گراؤنڈ, اب اس پہ ہم کلک کر کے ڈیلیٹ کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. یہاں پہ ہم اس کو کلک کیا, یہاں سے ہم نے فیدر بھی لگا دیا. یہاں پہ اب اگر ہم کلک ڈیلیٹ کا آپشن کرتے ہیں تو ابھی آپ نے فرق دیکھنا ہے. تو یہ چیز آپ دیکھیے گا. اب اگر یہ ہے وہ جو ہم نے فیدر سے کی, اس کو ہم ایک دفعہ شو کرنا, نظر آنا بند کرتے ہیں. آپ اگر غور سے دیکھیں گے تو جب اس کو ہم کرتے ہیں یہ ساری جو ہے یہ کٹ ہوتی نظر آ رہی ہے, سیدھا کٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. لیکن جب ہم اس کو کریں گے تو آپ دیکھیں گا وہ اس کے اندر, یہ بھی دیکھیں ہم نے اس کو کر دیا. ٹھیک ہے. اب اگر ہم اس کو کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گا یہ تصویر جو ہے, یہ تصویر باہر تھوڑی سی ہوتی نظر آئے گی. ٹھیک ہے. آپ کو اب تھوڑا سا فرق آ گیا, اس لیے تصویر کو فیدر لگا کے اگر کٹ کریں گے تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے, وہ زیادہ نمایاں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ایک چیز ہو گئی. اب اس کے بعد ہم اس کو کنٹرول آلٹ زیڈ کے ساتھ ہم اس کی مدد سے ہم واپس سنگل لیئر پہ چلے جاتے ہیں, کہ جو ہماری سنگل لیئر تھی اس پہ ہم چلے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے جی، یہاں پہ ہم نے لیئر کی تھی. ایک تو ٹول ہو گیا لاسو ٹول، جس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے سمپلی جو ہے سمپل آپ نے یہاں سے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. یہاں سے آپ اس کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں، 10 بھی کر سکتے ہیں. 10 کریں گے یہ تھوڑا دور دور آئے گا، تھوڑا سا اگر 20 کر دیں گے تو بڑھ جائے گا، تاکہ وہ اچھے سے اچھا جس طرح آپ کی بیک گراؤنڈ ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں. اگر سالڈ گراؤنڈ ہے تو پھر اگر آپ 10 پہ بھی کر لیں گے، 5 پہ بھی اس کا جو ہے ٹالرنس ہے وہ اس کو سیٹ کر لیں گے تو وہ ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ یہاں پہ یہ دیکھیں 3 آ رہے ہیں. اینٹی ریسائڈ ہے، اس کے بعد کانٹیکیوس ہے، اس کے بعد یوز آل لیئرز ہیں. اگر ہم ان تینوں کو ختم کر دیں گے، چیک آؤٹ کر دیں گے، تو یہاں پہ اگر ہم کلک کریں گے تو اس وقت اس تصویر کے اندر کچھ بھی ایسا کلر نہیں ہے جو اس کلر سے میچ کر رہا ہے. اگر ہم یہاں پہ بلیک پہ پریس کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے گا یہاں سے بھی سلیکٹ ہوگی، یہاں پہ بھی بلیک تھا وہ بھی سلیکٹ ہوگی، یہاں پہ بلیک تھا وہ بھی سلیکٹ ہوگی. اب اگر ہم اس کو 50 کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زیادہ طاقتور ہو گیا. اب ہم اس کو یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اس نے یہ حصہ بھی ہلکا سا بلیک تھا کاپی کر لیا، یہ بھی کر لیا، یہ سلیکشن ادھر سے بھی کر لی، یہ آنکھیں بھی کر لیں، یہ بال بھی کر لیے، یہ بھی کر لیے. اگر ہم اس کو 100 پہ مزید اس کو طاقت دے دیتے ہیں تو پھر اس کو کرتے ہیں تو یہ جتنا حصہ اس کو اگر باریک سے باریک بھی وہ کلر نظر آئے گا تو وہ کر دیں گے. اگر ہم ایگزامپل پہ یہاں پہ ریڈ پہ کرتے ہیں، ریڈ پہ کلک کرتے ہیں تو یہ صرف جو حصہ ریڈ ہے آپ یہ دیکھیں یہ ہلکا سا ریڈ ہے اس نے کر دیا. اگر ہم اس کو 10 پہ لے جاتے ہیں پھر جا کے اس کو ریڈ پہ کرتے ہیں تو یہ اسی حصے کو ہی کرے گا جو حصہ اس کو زیادہ نمایاں لگ رہا ہوگا یا جس حصے پہ ہم نے زیادہ اس کو کلک کریں گے. تو یہاں پہ اب یہ اسکن کلر ہے، اسکن کلر کے اوپر جا کے ہم کلک کرتے ہیں تو جو اسکن کلر یہ میچ کر رہا ہوگا وہ سارا یہ سلیکٹ کر لے گا. اگر بلو کے اوپر کر لیں گے تو بلو کی جس شیڈ کے اوپر ہم کلک کریں گے اس شیڈ کو یہ سارا کاپی کر لے گا. اب بالوں میں آپ دیکھیں بالوں میں ہلکا سا کہیں پہ اسے بلو فیل ہوا ہے تو اس نے اس کو پک کر لیا. تو اگر سلیکشن جو ہوئی ہے اس سلیکشن کو ختم کرنا ہو تو سمپل سائڈ پہ بھی کلک کر کے ہو سکتا ہے. ادروائز آپ جو ہے آپ کے کی بورڈ سے کنٹرول ڈی کی مدد سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو یہاں پہ کلک کرتے ہیں ان تینوں کو چیک کیے بغیر آپ کرتے ہیں تو پھر یہ اس حصے کی اس کلرز کی جہاں پہ وہ کلر ہوگا اس کو وہ سلیکٹ کر لے گا. یہاں پہ ہماری سالڈ گراؤنڈ ہے، یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کلر جو ہے کہیں اور پہ نہیں لگا ہوا ہے، اس لیے ہم اس کو بے دھڑک یہاں پہ اس کو کرتے ہیں تو یہ صرف وہی ایریا سلیکٹ کرے گا. اگر ہم یہاں پہ اس کو چیک کر دیتے ہیں جو عموماً لگا رہنا چاہیے تو پھر اس کو کلک کرتے ہیں تو پھر بھی ابھی تو یہ فی الوقت اسی کو کر رہا ہے، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ اگر ہم پہلے کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ چیک کیا، چیک کے بعد یہ ابھی چیک ہوا ہے تو میں نے اس کو یہاں پہ کلک کیا تو اس نے یہ حصہ ہی کاپی کیا. اب یہاں پہ چیک ختم کر دیتے ہیں پھر آ کے یہاں پہ کرتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ اب کیا تو اب اس نے یہ سارا کر لیا. امید ہے کہ آپ کو یہ میری بات بڑی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر ہم چیک ختم کر دیں گے تو پھر اس کلر سے میچ کرتے ہوئے جتنے بھی پارٹس ہوں گے وہ سبھی کو سلیکٹ کر لے گا. اگر یہاں پہ چیک لگا رہنے دیں گے تو پھر ہم اس کو کرتے ہیں تو پھر یہ صرف اس حصے کو میچ کرے گا جس حصے پہ کلک کیا ہوگا. اگر یہاں پہ بلیک اس کے ساتھ میچ ہوتا تو اس نے اس حصے کو بھی کر لینا تھا، اگر نہ ہوتا تو اس نے نہیں کرنا تھا. اب دیکھیں یہاں پہ میچ ہو رہا اس نے کر لیا، یہاں پہ میچ نہیں ہو رہا تو اس نے نہیں کیا. ہم کنٹرول ڈی کرتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو ناظرین یہ تھا میجک ون ٹول. تو امید کریں گے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے. تو دوستو ملتے ہیں آگے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ نگہبان.